الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 ہے، یا ایہا الذین آمنوا۔ یہ سورت کی چوتھی آیت ہے جس کا ابتدا اللہ رب العالمین نے یا ایہا الذین آمنوا سے شروع کیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین خاص حکم کو نازل فرما رہے ہیں، اجتنبو بچ جاؤ، اجتناب کرو، کثیرن بہت زیادہ، من الظن گمانوں میں سے، ان بعض الظن بے شک بعض گمانات جو ہیں اسم گناہ ہیں، ولا تجسسوا نہ تم جاسوسی کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ ہی تمہارا بعض کی غیبت کرے۔ ایحب کیا تم پسند کرتے ہو، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یأکلا یہ کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتن اپنے مردار بھائی کا گوشت، فکرہتموہ یقیناً تم اس سے کراہت کھاؤ گے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو بہت سارے گمانات سے بچ جاؤ، گمان، خیال، وہم۔ ان بعض الظن اسم بلکہ بعض جو ہیں وہ گمانات، بعض خیالات جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو قسم کے گمانات کا ذکر فرمایا، ایک سے بچنے کی اور دوسرا جو ہے وہ گناہ ہے۔ گمانات دو قسم کے ہوتے ہیں، خیال انسان کے دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ پھر ان کی بہت ساری اقسام ہیں، اچھے جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، برے جو ہیں وہ کس قسم کے خیالات ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمانات سے بچو۔ گمان کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ اب انسان سوچتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اچھا گمان کیا رکھے گا، تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان یہ ہے کہ اللہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہمارا گمان یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ تو ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں کہ انا ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے عین مطابق ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، میری سفارش کریں گے، کیونکہ اللہ نے تمہارے گمانات کے مطابق ہی فیصلے فرمانے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں بہت زیادہ
گنہگار ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ گنہگار بندہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روک دیا کہ یہ بات کیوں کہتے ہو کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں. اللہ کے پیغمبر، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایک تو غلطی کرتے ہو، دوسری میری گواہی ڈالتے ہو. جب ہم کسی شخص کے سامنے یہ بات کہتے ہیں میں تو بہت گنہگار ہوں، تو یقیناً اپنے گناہ پر آپ اس شخص کی گواہی مرتب کر رہے ہیں. قیامت والے دن گواہیوں پر، زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں پر جو ہے اللہ نے فیصلے کرنے ہیں. دوسرا گمان یہ ہے کہ انسان جو ہے اس گمان کے بغیر جو ہے کوئی چارہ نہیں چلتا. جو ان بعض الظن اسم، جو گمان برا ہے، کسی شخص کو آپ دعوت دیتے ہیں وہ پہنچتا نہیں تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کے گمانات آتے ہیں، بلکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گمانات آپ کے ذہن میں پیدا کرے جو ان بعض الظن اسم، جو گناہ والے گمانات ہیں. آپ نے کسی سے مثال کے طور پر پیسے لینے ہیں، آپ سے ٹائم مقرر کر لیا، وہ نہیں پہنچ سکا، تو ہمارے ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ یار اس نے پیسے نہیں دینے اس لیے نہیں آیا. یار ہو سکتا ہے اسے کوئی مجبوری ہو، رستے میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو، کسی شخص نے آپ تک پہنچنا ہے، کام آپ کو ہے، وہ نہیں پہنچ رہا، تو ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہی گمانات آئیں گے جو برے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں آیا ہوگا. بیٹا گھر میں لیٹ آیا ہے، ہم سوچتے ہیں کیوں نہیں آیا، لازماً اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا ہوگا، فلاں ہو گیا ہوگا، ایسے ہو گیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باطل گمانات ہے ان سے بچو. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، کان لگا کر بات نہ سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر دو شخص بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا شخص ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھے. تمہارا مقصد کہیں جاسوسی نہ ہو، ان کی بات سننا. ولا تجسسوا، جاسوسی سے منع کیا. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں. اور غیبت سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف وہ بات کرنا جو اسے پسند نہیں ہے، اس کی خامیوں کو ذکر کرنا جو ہے وہ غیبت کہلاتا ہے. اور غیبت کرنا اسی طرح ہے کہ جیسے تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، جس طرح تم اس کو مکروہ جانتے ہو، کراہت کھاتے ہو، برا جانتے ہو، پسند نہیں کرتے، اسی طرح تمہارا غیبت کرنا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اتنا ناپسند ہے، ہم میں سے کسی کے سامنے کسی مسلمان مردار کا گوشت ہے، کسی مرے ہوئے مسلمان کا گوشت رکھ دے، انسان تو دور کی بات کسی حلال جانور کا مردار کا گوشت رکھ دے تو ہم اسے کھانا پسند نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ غیبت کو برا جانتا ہوں. اور ہمارے اندر، اللہ معاف فرمائے، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ دو دوست کھڑے ہیں، ہم نے تیسرے کی برائی کرنی ہی کرنی ہے. دوست ہے، رشتہ دار ہے، کام کرنے والا خلیق ہے، کوئی بھی ہے، ہم نے اس کی برائی کرنی ہے کہ تمہیں پتہ چلا اس نے فلاں نے یہ کام کیا، خبر دینی ہے ہم نے. اگر اس کے گناہ کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اپنی زبانوں کو خود ہی کاٹ لیں کہ کہیں ہماری زبان سے یہ غیبت نہ ہو جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک خطبہ جو ہے وہ اسی بات پر بیان فرمایا کہ تم غیبت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے
پوشیدہ حالات کو جاننے کی کوشش نہ کرو، ان کے عیب نہ ڈھونڈو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ اگر اپنے مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے چھپاتا ہے۔ بعض عیب ایسے ہوتے ہیں انہیں چھپانا ضروری ہوتا ہے، بعض عیب ایسے ہوتے ہیں ان کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، لیکن ان عیبوں کو جو ہے وہ جاسوسی میں، ان عیبوں کو جو ہے وہ غیبت میں نہ لایا جائے، ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات کی جائے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر المسلم سترہ اللہ، جو شخص دنیا میں کسی شخص کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے، ہم نے لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنا ہے، لوگوں کے عیبوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، تو فلاں شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے اس میں تو یہ برائی ہے، یہ ہے۔ اگر اصلاح مقصود ہے تو ڈائریکٹ اس شخص سے بات کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر جو ہے وہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں شریعت، اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان یہی حکم دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے غمانات کے متعلق، جاسوسی کے متعلق اور غیبت کے متعلق جو ہے اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ خاص ان 3 چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین خصوصاً یہ جو 3 قسم کے برے گمانات ہیں، جاسوسی ہے اور غیبت ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔